अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं इस सर्वर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही, बहुत सारी खबरें जो चली गई, जो हमें पहुंचानी थी, बहुत सारी वजूहात हैं आपके सामने। कुछ मसरूफियत रही, कुछ और वजूहात भी ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके साथ सामने बर वक्त जो है मेरे व्लॉग्स नहीं पहुंच पा रहे। बहरहाल आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। बहुत सारी अहम खबरें जिस पर मुझे बात करनी है आज आपसे। और इंडिया बड़ा खुश है, इंडिया बड़ा खुश है। और इंडिया का बल्कि मैं बताऊं आपको कि ड्रीम पॉलिटिशियन एक है, उसके बारे में आपको अब खबर दूंगा कि इंडियन का ड्रीम पॉलिटिशियन कौन सा है, क्या इसने से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए जिसकी वजह से वो उनको इस तरह समझते हैं, उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले शहर कायद की बात करूंगा। बजट में तो बहुत सारी बातें मुझे करनी है, बजट तो अल्फाज का गोरख धंधा है, चलें उस पर बात करें। लेकिन ये देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में किसी भी कौम की तरक्की के हवाले से देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, वो दो चीज़ें होती हैं, सेहत और तालीम। इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, लेकिन सबसे कम बजट इन दो चीज़ों का रखा जाता है। इसे अंदाज़ा लगा लीजिए हमारे सियासतदान कितने कितने सेहत और तालीम के हवाले से सीरियस है। सिविल अस्पताल के एमएस हैं खालिद, उनकी मदीयत में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। दो लोगों के खिलाफ उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल अस्पताल जो बड़ा अस्पताल है सिंध का, कराची का। और हुआ ये है कि जी ईदगाह थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर है 60/24। 20 जून को ये मुकदमा दर्ज हुआ। दो मुलाजमीन के खिलाफ, दो मुलाजमीन के नाम है न्याज खासखैली, इकबाल चन्ना। मुबैना तौर पर इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि कैंसर की दवाएं, कैंसर जो कि बहुत ख़तरनाक, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे, मर्ज़ है। 76,000 गोलियां, टैबलेट्स बेच दी उन दो लोगों ने। और 36 करोड़ रुपए की कहा जाता है वो टैबलेट्स थी। और महकमा सेहत के दो मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर 17 फरवरी 2023 से 29 सितंबर 2023 के दौरान एल्बोनेक्स 50 mg और कार्बोनेक्स 125 mg की टैबलेट्स हैं जो बेची गई हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन फिलहाल गिरफ्तार ये दोनों नहीं हुए हैं। कौन? न्याज खास के लिए इकबाल चन्ना, दोनों ज़ाहिर है कराची से ताल्लुक़ नहीं है, गैर मकामी हैं। और ये सिविल अस्पताल में मुलाजिम थे। अब इनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। अब देखते हैं जी क्या रंग इख्तियार करता है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर अमराज में ये 76,000 जो गोलियां हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने रखी इस्तेमाल होती हैं। ये सेहत का हाल है हमारे। ये तो एक कहा जाता है ना, देख का एक दाना है, चावल का एक दाना है, जिससे पता चलता है कि बाकी क्या कुछ हो रहा होगा महकमा सेहत में। और तालीम की तो खैर मैं आगे चल के बात करता हूँ, चलें। लेकिन जितने सेहत की हम बात कर रहे हैं, उस कराची में हो क्या रहा है। एक और कराची का बड़ा हॉस्पिटल, जीना अस्पताल, उसका पिछले कई दिनों से रेफ्रिजरेटर ख़राब है। रेफ्रिजरेटर आपको मालूम है कि उसमें दवाएँ रखी जाती हैं, कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिनको रखना ठंड में, ठंडी जगह पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी काफ़ी दिन से ख़राब है। इस तरह अब्बासी अस्पताल तीसरा बड़ा अस्पताल है कराची का, और जिसमें कुत्ते काटने की दवाएँ काफ़ी सालों से नहीं है। और जो वहाँ कोई किसी कुत्ता काट ले, आजकल आवारा कुत्तों की बहतात है, तो फिर वहाँ किसी बच्चे को काट ले, बड़े को काट ले, तो कहा जाता है कि हमारे पास तो दवा नहीं है कुत्ते काटने की। अंदाज़ा कर लें आप, और कुत्ता काट ले आपको तो सरकारी अस्पताल में दवाएँ भी दस्तयाब नहीं हैं। और तीसरा टेन्योर ख़त्म हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चौथी मरतबा हुकूमत में आए हैं। कितनी सदियाँ आपको चाहिए भाई कि जब जाकर के ये तालीम का और सेहत का निज़ाम आप दुरुस्त कर सकेंगे, तब जाकर कराची के शहरी महफूज हो सकेंगे। बीमारियों से तो नहीं, बीमारियों से तो महफूज कहीं, मैंने बता दिया क्या कर रहे हैं आप लोग। भाईजान जो ये टारगेट किलर जो सड़कों पर घूमते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, जो जिसे कहा जाता है स्ट्रीट क्रिमिनल्स, स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं, वो मोबाइल छीनने आते हैं। भाईजान मोबाइल छीनने पहले भी आते थे, आज से 2-3 साल पीछे चले जाएँ आप, तो सिर्फ़ मोबाइल छीना जाता था, जान नहीं ली जाती थी। अब बाकायदा तौर पर वो आते हैं, मज़ाहमत आप करें या ना करें, वो गोली मार कर चले जाते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये देख लीजिए आप कि कच्ची शराब पीकर जो लोग मरते हैं, उनको सिंध हुकूमत उनके लवाहिकीन को मुआवज़ा देती है, और जिनको डाकू, दहशतगर्द, स्ट्रीट क्रिमिनल्स मार कर जाते हैं, उनको मुआवज़ा नहीं दिया जाता। ये फ़र्क देख लीजिए कि शराब पीकर मर रहे हैं तो मुआवज़ा दे रहे हैं आप, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिनको मार कर जा रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनको आप मुआवज़ा नहीं दे रहे, और ना ही इस पर कोई बात करने को तैयार है। मोहम्मद ज़ुबैर ने जो इंकशाफ़ात किए हैं कि जी नवाज़ शरीफ की बाजवा से अदम अदमास से पहले 2 मुलाकातें हुई, ये बड़ी खबर चल रही है कि जी इसका मतलब है कि फिर देख रहे हैं क्या हुआ होगा।
اچھا اس طرح عمران اسماعیل کا بیان چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو پی ٹی آئی میں حیران ہیں کہ آپ ان کے محمود مولوی کے ساتھ آئی پی پی میں بھی ہیں، آپ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ہیں کس طرف۔ اور چلیں اس پر بھی آگے چل کے آپ کو نوید سناتے ہیں ان کی بھی کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اور ایک اور نئی پارٹی منظر عام پر آنے والی ہے جی، 6 جولائی کو ایک نئی پارٹی کا اعلان ہوگا اور نئی پارٹی کا نام اور جھنڈا بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ جھنڈا جو ہے بلو اینڈ وائٹ کلر کا جھنڈا ہے جس پر چاند تارا بھی نمایاں طور پر ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے جی عوام پاکستان۔ اور یہ بنانے والے کون ہیں؟ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر رہنما تھے، چھوڑ چکے ہیں پارٹی۔ انہوں نے 20 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، وہ 6 ماہ تک کام کرے گی، اور پارٹی کے جو کنوینئر ہیں یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کنوینئر ہوں گے، سیکرٹری مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے مفتاح صاحب نے کہ محمود مولوی، رضا ہارون، عمران اسماعیل، عشرت الباد سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ابھی کسی کو دعوت نہیں دی۔ اور عشرت الباد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عشرت الباد تو ہمارے بہت ہی محترم بھائی ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو عشرت الباد صاحب بھی سیاست میں بہت زیادہ آج کل متحرک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہ ابھی تک وہ دبئی میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آئیں گے پاکستان، دیکھتے ہیں کب تشریف لاتے ہیں۔ لیکن یہ پارٹی 6 جولائی کو بن رہی ہے، اب وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے، اپنی پارٹی بنائیں گے، ایم کیو ایم یا پھر یہ پارٹی، دیکھیے گا کس طرف جاتے ہیں، وہ کس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن بار انہوں نے کہا ہے۔ اچھا یہ تو یہ ایک نئی پارٹی سامنے آ رہی ہے، اور اس پارٹی میں اس پارٹی میں چلیں آگے چل کے بتاؤں گا میں آپ کو اس میں کون کون لوگ شامل ہونے والے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ناراض ہو کر مختلف پارٹی سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو مختلف پارٹیز نے ٹکٹ سے نہیں دیے تو وہ بھی چلے جائیں گے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں میں یہ تو ناراضگیاں ہوتی ہیں، مجھے سینیٹر کیوں نہیں بنوایا، مجھے ایم پی کیوں ٹکٹ کیوں نہیں دیا، مجھے ایم این اے کا ٹکٹ کیوں نہیں دیا، میری فلاں فائل تھی اس پہ سائن کیوں نہیں کرا دیا آپ نے۔ اس طرح کی ظاہر بات ہوتی ہے، پاکستان کا یہ سیاستدان نہیں سوچتے، یہ اپنی مفاد کا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم سب ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ اچھا یہ سندھ کی میں کارکردگی بتا رہا ہوں، سندھ حکومت کی بھی، اور نوحہ پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کہ ہو کیا رہا ہے۔ سکر حیدرآباد موٹر وے کا کام بھی اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا، تاخیر کا شکار۔ اور وجہ کیا ہے جی؟ جو مختص رقم تھی اس میں بھی کرپشن ہونا شروع ہو گئی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو 8 سال پہلے منظور ہوا تھا لیکن اس پر موٹر وے پر کام شروع نہیں ہوا تھا، پیسوں میں کروڑوں کے گھپلے آئے ہیں اور انکوائریاں چل رہی ہیں۔ کچھ افراد نے گھپلوں کی رقم بھی جمع کرا دی ہے، کچھ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں۔ اندازہ کیجیے یہ موٹر وے بن کے نہیں دے رہا، پورے پنجاب میں اگلوں نے بنا دیا، اور یہاں یہ ہو رہا ہے۔ سندھ میں ایک اور بتاؤں آپ کو، لاڑکانہ اور سکر میں تاوان کے لیے 400 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے راجو سمرو صاحب کے مطابق۔ اور چھوٹی چھوٹی خبریں میں کیا دوں آپ کو، جیسے اس کے حوالے سے بتاؤں آپ کو بجلی کے حوالے سے، اور بجلی کا اندازہ کیجیے، صنعت گاروں کو 10 روپے بجلی سستی کر دی، صنعت گاروں کو جو ویسے ہی کروڑ روپے ارب پتی لوگ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے کیا کیا پتا ہے، ان کو 10 روپے سستی کر دی اور ہمارے لیے 5 روپے بڑھا دی ہے، یہ احسان کیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ اور اندازہ کیجیے، اب میں دوں خبر آپ کو، ابھی بہت ساری خبریں مجھے دینا ہے لیکن وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے نا، تو پھر مجھے وہ لگتا ہے کہ یار لمبا بھی نہ ہو جائے۔ اچھا جی، میں نے بات کی تھی آپ سے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بھارتیوں کا خواب ہے، ڈریم پولیٹیشین ہے وہ بھارتیوں کے، وہ کون ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ ہیں جی خان صاحب، جو آج کل جیل میں ہیں اور جن کا 4 سال آپ نے دیکھا، اور جو تباہی بربادی ہوئی ان کا نہ پوچھیں، میں بتانے لگوں گا تو پھر بڑی لمبی فہرست ہے، کیونکہ موصوف کہتے ہیں جی مجھ سے تو 4 سال کی جو تباہی بربادی اس کا پوچھیں ہی نہ، اور نہ مجھ سے فرا گوئی کی کرپشن کا پوچھیں، نہ مجھ سے میرے اور میرے وزراء کے جو 250% اثاثے بڑھے ان کا بھی مجھ سے کوئی نہ پوچھے۔ خبردار جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی کیا بنا ان کا، خبردار جناب 50 لاکھ گھروں کا اگر کسی نے پوچھا، بہت ساری چیزیں میں گنوا سکتا ہوں، لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خان کے دور میں کشمیر کا اسٹیٹس بھارت نے تبدیل کیا۔ 370 اور 35A آپ جانتے ہیں یہ ہوا تھا، اور اندازہ کیجئے کہ انڈین جو آرمی کے لوگ ہیں، انڈین آرمی کے ایک سابق میجر ہیں، بلکہ دہشت گرد میں تو کہوں گا اس شخصیت کو، گورو آریہ، موصوف فرما رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی میں نے گفتگو وہاں سنی، انڈیا کے بہت سارے کلپ موجود ہیں، آپ کے پاس بھی یقیناً ہوں گے، کہ وہ خان جب سے جیل گیا ہے وہ بڑے پریشان ہیں۔ موصوف کی باتیں میجر گورو آریہ
فرماتے ہیں کہ خان کا جیل میں ہونا بھارت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. اندازہ کیجیے. اور کیوں وجہ اس کی آگے چل کے بتاتا ہوں. کیونکہ مودی کے آنے پر بھی یاد ہوگا آپ کو، خان نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، جی مودی آ گیا اب مسئلے حل ہوں گے. اب پتہ نہیں پاکستان کے مسائل تو حل نہیں ہوئے، اپنے کو مسائل انہوں نے حل کر لیے، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا بھارت اب وہ آگے ان کی زبانی میں آپ کو ان کے ریٹائرڈ میجر کی زبانی سنا رہا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جی عمران نے جو کیا اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہوا. اس کے ہر ایک بیان سے اس نے اپنے آپ کو سعودیہ سے دور کر لیا، اس نے عرب ورلڈ سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس نے سب سے دنیا بھر سے لڑائی خواہ مخواہ مول لی اور پاکستان کو تنہا کر دیا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، میجر یہ ذہن میں رکھیے، یہ ریٹائرڈ میجر انڈیا کا وہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب تک زندہ ہوں کوئی کور کمانڈر کے گھر گھس سکتا ہے پاکستان کے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی جی ایچ کیو میں گھس سکتا ہے اس طرح اسلحہ لہراتا ہوا. اٹ واز مائی والڈسٹ ڈریم. میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں کو خواب دیکھا. عمران جیسا دوبارہ نہیں ملنا ہمیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اگر سپریم کورٹ نے عمران خان کو ریلیف دیا تو یہ بڑا نقصان. اگر عمران خان کو ریلیف نہیں دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو یہ بھارت کا بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ انڈین میجر کہہ رہا ہے، اندازہ کریں آپ خان کی فیصلوں کا اور خان کے حمایتیوں کا. دیکھ لیں آپ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. ایک تو تھا نا کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ بھارت ہمارا ازلی دشمن جب سے پاکستان بنا ہے، جن کو ایک آنکھ پاکستان نہیں بھاتا اور جو کوشش کرتے رہتے ہیں بار بار وہ کہ ہم سے ہمیشہ موقع کھائی انہوں نے. اور وہ ان کا میجر کہہ رہا ہے. وہ آگے آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کو جوڑ کر، اچھا ایک اعتراف کیا انڈین میجر نے کہ پاکستان کو اگر جوڑ کر آج بھی کسی نے رکھا ہے تو پاکستان کی آرمی ہے. اور پاکستان میں کوئی سیاستدان ڈھنگ سے کیونکہ کام نہیں کرتا، انہیں ہر کام کے لیے آرمی چاہیے، اور آرمی پاکستان کی جو آرمی ہے یہ ڈیلیور کرتی ہے، اور یہ ریالٹی ہے. یہ الفاظ دشمن ملک کے میجر کے ہیں، اور جو کہ عمران کے جیل میں ہونے سے فرما رہے ہیں کہ جی پورا جو بھارت آر ایس ایس والے ہیں وہ شدید پریشان ہیں. اندازہ کر لیں اب آپ کہ ڈوریں موصوف کی کہاں سے ہلائی جا رہی تھیں. دشمن خود ٹی وی پر آ کی باتیں آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ جو 9 مئی ہوا تھا اس کے اثرات کیا کیا. دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا خواب، ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یہ سوچ رہا تھا میں مر جاؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا کبھی پاکستان میں کہ ان کے کسی کور کمانڈر کے گھر میں یا جی ایچ کیو پہ کوئی شخص اسلحہ لہراتا ہوا گھس سکتا ہے. اور عمران نے کر دکھایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کو کیسے بھول جائیں، کیسے بھول سکتے ہیں. جو ملوث قرار واقعی سزا تو ملے گی. اور اس میں پھر سمجھ جائیں آپ کون کون ملوث ہو سکتا ہے. دشمن کہاں بیٹھا ہوا ہے، ڈوریں کہاں اس نے ہلائیں، اور کون کیا علاقہ کار بنے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیجیے اجازت.